تو آج ہم بات کرتے ہیں سورہ البقرہ کے بارے میں۔ تو اس کی جو پہلی آیات ہے وہ ہے الف لام میم، جسے کہا جاتا ہے حروف مقطعات، جسے ہم لوگ سپریٹلی علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں، اور جس کا مطلب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ تو دیکھیں، ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت مانگی، گائیڈنس مانگی سورہ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نیکسٹ سورہ جو کہ سورہ البقرہ ہے اس کی پہلی ہی آیات میں دے دی الف لام میم، جس کا مطلب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اس سے ہم کیا سمجھیں؟ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اس پہ تھوڑا غور کریں۔ تو دیکھیں، ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت مانگی، گائیڈنس مانگا، علم نہیں مانگا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو قرآن کو پورا علم سے بھر دیتے، لیکن گائیڈنس علم سے زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ بہتر ہے، اور گائیڈنس کا، ہدایت کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ تو آپ جب اس قرآن کو پڑھنے آؤ تو یہ سوچ کر مت آنا کہ میں عالم ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ یہ سوچ کر آنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ کیونکہ اگر آپ اس قرآن کو پوری زندگی بھر پڑھتے رہ جاؤ گے، پھر بھی آپ کو اس کی پہلی جو حروف ہے، پہلی الفاظ ہے، اس کا معنی تک پتہ نہیں چلے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے پاس علم ہے، اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اور قرآن تو پورا حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور کبھی کبھی کسی چیز کا علم نہ ہونا اس میں بھی حکمت ہے۔ فار ایگزامپل، ہمیں گائیڈنس کیوں چاہیے؟ ہمیں گائیڈنس کیوں چاہیے؟ اگر ہمیں کسی گول تک پہنچنا ہے، کسی راستے تک پہنچنا ہے، تب ہمیں گائیڈنس چاہیے۔ فار ایگزامپل، ایک لڑکا ہے، اس کا خواہش ہے کہ میں نیٹ کریک کروں، تو وہ اس کے لیے کوچنگ لے گا، اور اگر وہ کوچنگ میں یہ ایٹیٹیوڈ لے کر جائے گا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، تو کیا وہ اس کے لیے صحیح ہوگا؟ کیا وہ کچھ علم سیکھ پائے گا؟ نہیں سیکھ پائے گا۔ تو اس سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ میں جہاں پر علم لے رہا ہوں، جہاں پر میں کوچنگ لے رہا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں نیٹ کے بارے میں، تو وہ مجھے ایک صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں کہ میں نیٹ کیسے کریک کر سکوں۔ اسی پرکار سے جب آپ قرآن کو پڑھنے جائیں تو آپ پہلے یہ مانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے، تو ہم کو یہ ایٹیٹیوڈ لے کر جاننا ہے۔ تو قرآن ہمیں ایٹیٹیوڈ سکھاتا ہے، ہمیں ہمبلنس سکھاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے پاس علم ہے، اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تو ہم کو یہ ایٹیٹیوڈ لے کر جانا ہے، یہ ہمبلنس لے کر قرآن کو سیکھنا ہے۔ اور دیکھیے، یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ البقرہ، یہ ایک مدنی سورہ ہے، جو کہ پروفیٹ محمد کے ہجرت کرنے کے 12 سال بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ اور اس سمے جو آڈینس تھے مدینہ میں، وہ تھے اہل کتاب، نصارہ اور یہود، اور جو آڈینس تھے مکہ میں وہ تھے قریشی اور مشرکین۔ تو یہ آڈینس بہت ڈیفرنس تھے، اور جو یہود تھے اسے بہت گھمنڈ تھا، وہ بہت ایڈوکیٹڈ تھے، تو اسے بہت گھمنڈ تھا اپنے تعلیم پہ، اپنے ایڈوکیشن میں۔ اور پروفیٹ محمد جو کہ امی تھے، جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو یہود انہیں گالی دیتے تھے، کیا بولتے تھے؟ النبی الامی۔ تو ام کا مطلب ہوتا ہے ماں۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ ان پڑھ ہوتا ہے، اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو وہی یہودی لوگ پروفیٹ محمد کو گالی دیتے تھے، کہتے تھے النبی الامی، ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ان پڑھ نبی۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی اور پروفیٹ محمد نے ان لوگوں کو سنایا تو وہ سب چونک گئے، ارے یہ کیا بول رہا ہے، اسے یہ کیسے آتا ہے؟ اگر ایک طالب علم شخص یہ کہے تب بات سمجھ میں آتی ہے، جسے نہ پڑھنا نہ لکھنا آتا ہے وہ شخص یہ سب کہے الف لام میم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے کوئی تعلیم دے رہا ہے۔ تو یہودوں نے
پروفیٹ محمد کو پر الزام لگایا کہ ان کی تعلیم کہیں باہر سے ہو رہی ہے۔ ہاں، ان کی تعلیم باہر سے ہو رہی ہے، جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ ایک سرپرائز تھا ان لوگوں کے لیے، ایک میریکل تھا ان لوگوں کے لیے۔